السلام علیکم۔ پرسرار واقعات کے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور دسمبر کی ان یخ راتوں میں میرے چینل کے پرسرار واقعات کو بہت لطف اندوز ہو کر سنتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے بہت ڈراؤنے واقعات لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ دسمبر کی ہی سرد رات تھی۔ رات کوئی 1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے بہت سخت سردی لگ رہی تھی۔ میں نے کافی موٹی رضائی اوپر لی ہوئی تھی، اس کے باوجود مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر جلدی سے ہیٹر آن کر لوں۔ ایک عجیب سی کپ کپی میرے جسم میں طاری تھی۔ تبھی میں جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ وہاں سے ماچس لے کر آئی اور باہر برآمدے میں رکھا ہوا ہیٹر اٹھا کر اپنے کمرے میں جلانے لگی۔ جو ہی میں نے ہیٹر کو جلانے کی کوشش کی تو اس کا جو وال تھا وہ باہر سے بند تھا۔ صحن میں ہیٹر کا مین وال لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کو آن کرنے کے لیے اپنے صحن میں گئی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جس طرح سے سیڑھیوں میں بڑی تیزی سے کوئی چڑھ کر گیا ہے۔ مجھے قدموں کی آہٹ تو سنائی ہی دی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے آدھی آدھی ٹانگیں بھی نظر آئی۔ میں نے باقاعدہ اوپر کسی کو چڑھتے دیکھا۔ اس کے لباس کا رنگ سیاہ تھا، کالے لباس میں کوئی تھا۔ میں ڈر گئی کہ کوئی چور ہوگا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں فوراً سے کمرے میں بھاگی اور میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ میں آج اپنے کمرے میں اکیلی ہی سو رہی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ جو پرسرار واقعات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آج سے 8 سال پرانے ہیں۔ ہم لوگ اس کرائے کے مکان میں ابھی حال ہی میں شفٹ ہوئے تھے۔ وہاں پر ہمیں شفٹ ہوئے ابھی تقریباً 2 ماہ ہوئے تھے، تیسرا ماہ شروع تھا۔ وہ گھر جو تھا وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، نہ ہی بہت چھوٹا تھا، درمیانہ گھر تھا۔ اس گھر کے 2 پورشن تھے۔ دوسرے پورشن پر ایک اور فیملی رہتی تھی۔ ان کا راستہ بھی ہم لوگوں کے گیٹ کے ساتھ اوپر سیڑھیاں جایا کرتی تھی۔ ان دنوں میں وہ لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے۔ ان کا پورشن بالکل خالی تھا۔ اب ہم لوگوں کا جو صحن تھا وہ بالکل کھلا تھا۔ سامنے ہی گیٹ اور گیٹ کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ سینٹر میں ہم لوگوں نے پردہ ایک لگایا ہوا تھا پرائیویسی کے لیے۔ ان دنوں میں جب وہ لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے تو وہ پردہ ہم لوگ آگے نہیں کرتے تھے، سائڈ پر ہی رہتا تھا۔ اس رات سردی معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے جو ہی ہیٹر آن کرنے کے لیے باہر گئی، جس ٹائم میں کچن میں ماچس لینے کے لیے گئی تھی، آوازیں مجھے اس ٹائم بھی آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اوپر والے پورشن میں۔ میں نے اتنا خاص غور نہیں کیا کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس ٹائم میں ہیٹر کا وال آن کرنے کے لیے باہر گئی تو جو میں نے منظر دیکھا، وہ سیڑھیوں میں کسی کا اوپر چڑھ کے جانا، وہ مجھے بہت ڈرا گیا۔ میں کانپ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ساتھ والے کمرے میں جا کر امی کو جگا سکوں۔ میری بہن بھی آج گھر پہ نہیں تھی، وہ ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے کچھ ٹیسٹ تھے تو ان کی تیاری کے لیے وہ میری کزن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی ایک اسکول میں پڑھتی تھیں۔ اب میں بالکل کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے کس کو دیکھا ہے، وہ کون اوپر گیا ہے، کہیں کوئی چور ہی نہ ہو۔ اوپر والوں کا گھر بھی خالی ہے، اگر کچھ چھپ گیا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنے میں مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس کمرے میں نیچے میں ہوں اس کے اوپر والا جو کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر باقاعدہ طور پر کوئی چل پھر رہا ہے۔ اب یہ ایک obvious سی بات ہے کہ اگر آپ نیچے والے فلور پر ہیں اور اوپر کوئی چل رہا ہے تو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اوپر کوئی چیئر کو گھسیٹ رہا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ ٹھنڈ میں بھول گئی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے اوپر کمبل بھی کر لیا اور میں کانپ رہی تھی،
خوف سے کانپ رہی تھی۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ آوازیں آتی رہی، اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی۔ میں ابھی بھی جاگ رہی تھی، 2:30 پونے 3 کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر مجھے ایک آواز سنائی دی، جس طرح سے بلی ہے، بلی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بلی بہت زیادہ اونچی آواز میں ہم لوگوں کے صحن میں گھوم رہی ہے۔ وہ بلی باقاعدہ طور پر جیسے میرے کمرے کے باہر آ کر بہت بلند آواز میں بول رہی تھی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بلی میرے کمرے کے باہر کیوں بول رہی ہے۔ اب تو خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرے دل پر اثر ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جس طرح میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، باقاعدہ طور پر ایسا لگا کہ جیسے بلی نے کمرے کے دروازے کے اوپر چھلانگ لگائی ہے۔ اب کمرے کے دروازے کے اوپر بہت بھاری جیسے کوئی ہاتھ لگا ہے، کوئی پنجہ، یا جیسے بلی دیوار سے چھلانگ لگاتی ہے۔ میں تو اپنے سانس کی آواز سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں میرے سانس کی آواز بھی باہر نہ چلی جائے۔ اسی خوف میں پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگی۔ صبح جب امی دروازے پر دستک دے رہی تھی، اس ٹائم 10 بجے کا ٹائم تھا۔ امی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم نے آج جاگنا نہیں ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ امی کو دیکھتے ساتھ ہی میں امی سے بہت زور سے لپٹ گئی اور ڈر گئی، اور میں نے کہا امی میں رات بھر سے جاگ رہی ہوں، رات میں نے عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں۔ امی کہتی کیا مطلب عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں برآمدے سے ہیٹر اٹھا کر لائی اس کو جلانے کے لیے، لیکن ہیٹر کا وال بند تھا۔ جب میں صحن میں چلانے کے لیے گئی تو میں نے باقاعدہ اوپر والوں کے پورشن میں کسی کو جاتے دیکھا۔ ابھی میرا یقین کرے اوپر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا، مجھے لگتا کوئی چور آیا ہے۔ آپ بھائی اور ابو سے کہیں اوپر جا کر دیکھیں کہیں کسی نے کوئی کمرے کے دروازے تو نہیں توڑے، کوئی کرسی کو گھسیٹ رہا تھا۔ امی تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ بلی ہمارے صحن میں بہت زیادہ شور مچا رہی تھی۔ تبھی ہم لوگوں نے کمرے کے دروازے پر دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت زور سے کمرے کے دروازے کے اوپر نیلز مارے ہیں۔ باقاعدہ طور پر جو پینٹ تھا وہ بھی نیلز کے نشان کے ساتھ اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا امی یہ دیکھیں، یہ ہمارے دروازے پر پہلے تو نہیں تھا نا؟ امی کہتی بات تو ٹھیک ہے۔ امی نے جلدی سے چادر لی اور اوپر کی طرف جانے لگی۔ میں بھی امی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ہم لوگ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ اوپر کچھ ہوا تو نہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے، ان لوگوں کے صحن میں 2 چارپائیاں کھڑی ہوئی تھیں اوپر والے صحن میں، باقی کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ ان کے بھی کمروں کے آگے ہمارے کمرے کی طرح ہی گرل لگی ہوئی تھی جو برآمدے کے آگے لگی تھی، انہوں نے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ صرف صحن میں 2 چارپائیاں تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گرل بند تھی، اور وہ جو کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی تھی وہ گرل کے اندر تھی۔ تو گرل کے اندر جا کر کوئی کیسے کرسی کو گھسیٹ سکتا ہے؟ اور چارپائیوں کا تو عجیب ہی منظر تھا۔ چارپائیاں زمین پر الٹی لٹائی ہوئی تھی۔ ایک تو ہم چارپائیوں کو بچھا کر لیٹتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، وہ چارپائیاں الٹی کی ہوئی تھی جن کے پاؤں اوپر کی طرف تھے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی چارپائی کو اٹھانے لگی تو میں نے کہا ابھی نہ اٹھائے، مجھے تو ڈر لگ رہا، آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ امی کہتی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، چارپائیاں اس طرح سے الٹی نہیں کرتے۔ امی نے چارپائیاں اٹھا کر دیوار کے ساتھ سیدھی کھڑی کر دی۔ گرل میں جھانک کر دیکھا کمروں کے دروازے بھی بند تھے، اور وہ جو کرسی تھی، کرسی بھی اسی پوزیشن میں الٹی تھی جس طرح سے چارپائیاں الٹی تھی۔ بہت ہیبت ناک منظر تھا۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ امی بھی کہنے لگی۔ تبھی ہم لوگوں کی نظر سامنے والی دیوار پر گئی۔ دیوار کے اوپر پاؤں کے نشان تھے، جیسے دیوار کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر بہت لمبے پیروں کے نشان، صرف 4 پاؤں کے نشان تھے، اور وہ اتنے لمبے تھے جتنا ایک انسانی بازو ہوتا ہے۔ امی کہنے لگی غور کر کے دیکھو، یہ پاؤں کے نشان لگ رہے ہیں، دیکھو ایک اس طرف ہے اور ایک اوپر کی طرف، اور یہ 2 بھی اوپر ہی جا رہے ہیں۔ میں نے بھی سے کہا بھی بھلا دیوار پر کوئی چل سکتا ہے؟ ابھی کہتی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، جب سے یہ پورشن خالی ہوا ہے تب سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ابو بھی ناشتے کے لیے آ گئے۔ ابو نے کہا کہ تم لوگ اوپر کیا کر رہے ہو، ناشتہ نہیں بنانا؟
امی نے ابو کو ساری باتیں بتائیں۔ ابو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم لوگوں کے پاس وہ جو اوپر والے پورشن میں رہتی تھی باجی، ان کا نمبر بھی تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے انہیں فون کیا اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے رات کو ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے 3-4 دن میں واپس آ جانا ہے، بس آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، بس اوپر سے آوازیں آتی رہی ہیں۔ تو یہ کہنے لگی کہ اگر اب دوبارہ کوئی آواز آئی تو آپ نے اسی ٹائم ہم لوگوں کو فون کرنا ہے، ہم لوگ جلدی آ جائیں گے۔ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اب آج میں نے بھی کو کہا کہ مریم کو واپس بلائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اکیلے کمرے میں نہیں سونا۔ ادھر ماموں کے گھر فون کیا، مریم بھی شام تک آ گئی، وہ بھی پریشان تھی۔ آج بھی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور آج ہم لوگوں نے 12 بجے کے قریب ہی اپنے کمرے میں ہیٹر لگا لیا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں نے ہیٹر اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ ابھی مریم اور میں کل والے واقعات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا چھت کے اوپر پھر سے کوئی کرسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ ہم لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے مریم سے کہا آواز سن رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل سن رہی ہوں۔ ٹائم دیکھا تو وہی 1 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ 1 بجے کے قریب وہ کام شروع ہو جاتا تھا جو بھی تھا۔ اتنی زور زور سے کوئی اوپر چھت پر بھاگ رہا تھا، جیسے ایسے لگ رہا تھا چھت نیچے گر جائے گا۔ یہاں تک کہ ساتھ والے کمرے سے امی اور ابو بھی جاگ گئے۔ ابو نے جلدی سے وہ جو اوپر والے پورشن میں رہتے تھے ان کو فون کیا، ان کے ہسبینڈ کو، اور ابو نے کہا کہ آپ والے پورشن سے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں جیسے اوپر کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ پلیز اوپر جا کر کسی طریقے سے دیکھیں، کوئی چور وغیرہ نہ، وہ آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ابو نے سوچا کہ اوپر جانے کے بجائے مجھے چاہیے کہ میں محلے والوں کو بھی جگاؤں تاکہ پتہ چلے کہ معاملات کیا ہیں، کہیں کوئی ساتھ والوں کے گھر پر بھی بھاگے تو ان کو بھی پتہ ہو۔ ابو بڑے آرام سے گیٹ کے پاس گئے، دروازہ کھول کر ساتھ والوں کی بیل بجائی، 3-4 بیل دی۔ 1 بجے کا ٹائم تھا، وہ لوگ بھی ٹھنڈ کے موسم میں سبھی سوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جاگ کر باہر آئے۔ ابو نے کہا کہ کل سے ہم لوگوں کا جو دوسرا پورشن ہے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی بھی کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے، تو کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جو انکل تھے انہوں نے کہا کہ بالکل دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے بھی کوئی ڈنڈے وغیرہ اٹھائے، ان لوگوں کی چھت کے اوپر سے، ابو بھی ان کے ساتھ۔ اب یہ سارے ان کی چھت سے ساتھ اور ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے دیکھنے لگے۔ ہم لوگ جو عورتیں تھیں ہم لوگ ساری نیچے والے پورشن میں تھی۔ ابو نے کہا کہ کمروں میں جا کر کمرے کو دروازے بند کر لو، ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے سب نے کمرے کے دروازے بند کر لیے، بلکہ ہم لوگ برآمدے میں تھے، ہم نے گرل بند کر لی۔ اب یہ لوگ اوپر تھے، مردوں کی آوازیں آ رہی تھی باقاعدہ۔ یہ لوگ چھت سے اوپر، ان لوگوں نے جھانک کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی چھت کے اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں، چارپائیاں الٹی پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں سے ابو پھلانگ کر اس چھت پر آئے، ہمارے گھر والی چھت پر، اور ابو نے صحن میں جھانک کر کہا کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ شور مچا رہی تھی کہ ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی کمرے میں موجود ہے۔ دیکھا تو باہر گرل کو تالا لگا ہوا تھا، اور ابو باقاعدہ طور پر اتنا اونچا چیخے، وہ ساتھ والے انکل بھی تھے۔ ابو نے کہا کہ وہ سامنے گرل میں نے بھی کسی کو دیکھا کالے لباس میں۔ وہ انکل بھی ہماری چھت پر آ گئے، ان لوگوں کی جو صحن کی لائٹ تھی وہ جلائی۔ اب برآمدے کی لائٹ تو جلا نہیں سکتے تھے، گرل بند تھی۔ ابو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ ادھر بھی کالے لباس میں کوئی پرچھائی، جس طرح سے کالے لباس میں کوئی کھڑا ہے برآمدے کے اندر، لیکن اب وہ غائب ہو گیا۔ کمروں کے دروازے بھی بند تھے۔ وہ لوگ تو اتنے سخت پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ صبح ہی آتے ہیں۔ اتنے وہ ساتھ والے انکل کہتے ہیں کہ کچھ جنات کا معاملہ لگتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ بھی ساتھ والے گھر میں کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے شفٹ ہونے سے پہلے بھی چھت کے اوپر سے آوازیں آتی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ شاید مالک مکان خود آتے ہیں، تو یہ گھر جب بند ہے اس میں سے تب بھی آوازیں آتی ہیں، آپ ان پر غور نہ کریں، یہ جنات کا معاملہ ہی لگتا ہے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ انکل اپنی چھت پر واپس چلے گئے اور ابو نیچے آنے لگے۔ جیسے ابو نیچے آنے لگے، ابھی ابو سیڑھیوں کے درمیان میں تھے، ان کو بہت زور سے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور ابو منہ کے بل گرے۔ انہیں اتنی سخت چوٹیں لگی، ایک سردی کا موسم، 5-6 سیڑھیوں سے وہ گرے تھے، اور جب ابو گرے ابو نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا،
اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں آسمان پر تھیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے ابو کو اٹھایا۔ ابو کو اٹھا کر ساتھ والے انکل بھی چیخو پکار سن کے آ گئے۔ ابھی دروازہ کھلا ہوا تھا ہم لوگوں کا۔ ابو کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ 5 منٹ کے بعد انہیں ہوش آیا۔ ان کی ٹانگوں پر بہت سخت چوٹ آئی تھی اور بازوؤں پر۔ اللہ نے ان کا فیس بچا لیا کیونکہ ان کے جو بازو تھے دونوں فیس کے نیچے آ گئے۔ ابو کہتے ہیں مجھے باقاعدہ پیچھے کسی نے آ کر دھکا دیا ہے، اور جب میں گرا اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہے، ایک عورت تھی، وہ پاؤں کے بل سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں ہے، بیٹھے ہوئے انداز میں ہوا میں تھی، بالکل کالے سیاہ لباس میں، بہت خوفناک چہرے والی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ اگلے دن ہی وہ لوگ جو تھے دوپہر تک واپس آ گئے۔ یہی رات کے وہ لوگ چل پڑے تھے یا جو بھی تھا، بہرحال وہ لوگ بہت جلدی وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آ کر اپنا گھر دیکھا، چیک کیا، ان کے گھر میں کہیں کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ جتنی بھی ان کے گھر کی کرسیاں تھیں وہ سب الٹی تھیں، کمروں کے اندر والی کرسیاں بھی الٹی تھیں، اور جو دیواریں تھیں ان کے اوپر بہت لمبے پیروں کے نشان تھے دیواروں کے اوپر۔ وہ لوگ تو بہت ڈر گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اسی دن ان کے جو ہسبینڈ تھے رات 8 بجے کے قریب کسی کو ڈھونڈ کے لائے۔ وہ لوگ تقریباً شام 6-7 بجے پہنچے تھے۔ وہ لوگ جب کسی کو ڈھونڈ کے لائے تو وہ کوئی عامل وغیرہ تھے، کیونکہ ان کے بہت سے رشتہ دار بھی حیدرآباد میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی انہوں نے فون کر دیے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ کسی عامل کو لے کر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک چڑیل ہے جس کے پیروں کے نشان ہیں، اور یہ باقاعدہ اس حصے میں رہتی ہے، یہ اس کی ماچ گاہ ہے، اس کی جگہ ہے۔ تم لوگوں کو پتا نہیں اس نے 2 ماہ کیسے برداشت کیا ہے، اس گھر میں تو کوئی آباد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس عامل نے کہا کہ یہاں پر ایک اور فیملی بھی پہلے آئی تھی اور ان کے بیٹے کے اوپر اثرات ہو گئے تھے، ان کے بیٹے کو دورے پڑتے تھے، وہ ادھر اوپر والے حصے میں ہی رہتا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا تھا کہ وہ بچ جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ تیسرے ماہ یہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ ان کے گھر کی بھی جو چارپائیاں کرسیاں ایسی ہی الٹی ہو جاتی تھیں۔ جب یہ مخلوق اس طرح سے چارپائیاں کرسیاں الٹی کرتی ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نقصان دے گی کسی نہ کسی کو۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ وہ لوگ جو تھے اپنے بچوں کو لے کر اپنے وہ جو ریلیٹیوز تھے ان کے گھر چلے گئے، اور ہم لوگ اب پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے کیسے کر کے رات گزارتے ہیں، کل پھر ماموں کی طرف چلے جائیں گے۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس رات بھی اوپر سے بہت آوازیں آئیں، بلیوں کے رونے کی آوازیں، چیزوں کو گھسیٹنے کی آوازیں، بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ خیر نیکسٹ ڈے ہم لوگ ماموں کے گھر چلے گئے۔ ابو نے بھی کسی کے ذمہ گھر لگا دیا کہ ہمیں گھر چاہیے۔ 7 دن کے اندر اندر اللہ کا کرم ہوا، ہمیں ایک گھر مل گیا۔ وہ گھر چھوٹا تھا، ہم لوگوں نے پھر بھی لے لیا۔ وہ جو فیملی تھی وہ لوگ تو واپس آئے ہی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کب اپنا سامان اٹھایا، ہمیں نہیں پتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچے لے کر آنے ہی نہیں ہے، اندر کمروں میں بھی اس کے پیروں کے نشان ہیں، اگر اس نے ہمارے بچوں کو نقصان دے دیا تو ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تو 7ویں دن وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ آپ لوگ یقین کریں جب ہم لوگ گھر خالی کر رہے تھے تو سردی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس رات کی بات ہے، گھر بالکل خالی ہو گیا تھا، رات تقریباً 9-9:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگوں کا کچھ سامان اوپر صحن میں تھا جو یوز میں نہیں تھا، تو اوپر ایک کارنر سا بنا ہوا تھا، وہاں پر ہم نے اپنی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بھی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرا بھائی، میں اور میری بہن ہم لوگ چیزیں اٹھانے اوپر گئے، ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا جیسے دیوار کے اوپر کوئی عورت چل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ چیزیں وہیں چھوڑی اور ہم لوگ نیچے بھاگے۔ پھر جب وہ لوگ جو اوپر والے تھے ان لوگوں نے جب اپنا سامان اٹھایا تو انہوں نے ہماری چیزیں ہمیں پہنچا دی۔ بہت بھیانک وہ گھر تھا، اور وہ واقعات ہونے کے بعد اور بھی زیادہ پرسرار اور خوفناک ہو گیا تھا۔ یہ سردیوں کے دسمبر کے موسم کی کرائے کے اس گھر کی کہانی ہے، پرسرار واقعات ہیں
جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور میں نے تو اس کے آدھے آدھے پاؤں بھی دیکھے تھے، اور ابو نے باقاعدہ طور پر اس کا بھیانک چہرہ بھی دیکھا تھا۔ یہ ہمارے کچھ پرسرار واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ جیسے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جو بھی گھر آسیب زدہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگے، جب بھی کوئی گھر لیں رہنے کے لیے، کرائے پر لیں یا پھر خریدیں، تو ضرور کسی صاحب علم کو دکھا کر لیں، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی محنت آپ کو بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بچا لیتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کے پرسرار واقعات کیسے لگے۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئے پرسرار واقعات میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔